नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में जो सबसे शानदार जुमला बोल सकता है वो है अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ाई का ऐलान है। उनकी अज़मत के सामने हमारे सर तस्लीम खम करने का सबूत है। हम अल्लाहु अकबर के ज़रिए अपने आप को याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ से बड़े हैं, अपनी ज़ात में, अपनी कुदरत में, अपनी इज़्ज़त में और अपनी शान में। अल्लाह ताला बादशाहों के बादशाह हैं, जिनके ताबे तमाम चीज़ें हैं। हम अल्लाहु अकबर को अपने अंदर कैसे उतारें? जब हम अल्लाहु अकबर कह रहे होते हैं तो सिर्फ ये जुमला कह देना काफ़ी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें दिल में भी ये मानना चाहिए कि अल्लाह ताला ही सबसे बड़े हैं। ये जुमला कहने और मानने के बाद अपनी बात में मुखलिस होने के लिए हमको अपने दिल में अल्लाह ताला के अलावा किसी और चीज़ को ज़र्रा बराबर भी अहमियत नहीं देनी चाहिए। जब भी हम अल्लाहु अकबर का जुमला अदा करते हैं तो अपने आप को अल्लाह ताला की अज़मत याद दिलाते हैं। यानी हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ही बड़े हैं, वो हमसे बड़े हैं, हमारी ख्वाहिशात से बड़े हैं, हमारे प्यारों से बड़े हैं, हमारे शौक़ से बड़े हैं, ताकतवर फ़ौजों और सल्तनतों से, हर चीज़ से बड़े हैं। हर बार जब हम अल्लाहु अकबर का जुमला अदा करते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने इस ईमान की तजदीद करें और उनके साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। जैसे जैसे अल्लाहु अकबर के बारे में हमारा इल्म गहरा होता जाएगा, हमारे दिल में उनकी अज़मत और खौफ में इजाफ़ा होता जाएगा। इसके बाद ये हमें अल्लाह ताला की बेहतरीन तरीक़े से इबादत करने, उनसे मोहब्बत करने, उनकी इताअत करने, पूरी लगन के साथ उनकी तरफ रुजू करने और सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करने की तरफ ही ले जाएगा। अल्लाह ताला की अज़मत पर पुख्ता यकीन ही हमें अपनी ज़ुबानों से उन्हें मुसलसल याद करने, उनका शुक्र अदा करने और उनकी तारीफ़ करने की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। हमें अपने अंदर आजिज़ी लानी चाहिए, अपनी बेक़दरी को महसूस करना चाहिए और उनकी इबादत और इताअत में जल्दी करना चाहिए। जब हम पूरे यकीन के साथ अल्लाहु अकबर कहते हैं तो हम अपने आप को अपने खालिक की अज़मत याद दिलाते हैं, और जब हम अपने आप को उनकी अज़मत याद दिलाते हैं तो हमारी खुदी की अहमियत ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें याद हो जाना चाहिए कि हम कितने कमज़ोर और नाक़िस हैं। अल्लाहु अकबर कहने के बाद हमें गुरूर से बचना चाहिए, क्योंकि अब हम अपने आप को या हमारे पास किसी भी चीज़ को अजीम नहीं समझेंगे। ज़िक्र की बेहतरीन सूरतों में से एक ये है कि हम अल्लाहु अकबर कहें। अल्लाहु अकबर कहना अपने खालिक को याद करने की बेहतरीन सूरतों में से एक है। ये एक अजीम इबादत है। अल्लाह ताला के अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई अहकाम में से एक ये था, वरब्बक फकब्बिर, अपने रब की अज़मत का ऐलान करो। और दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म देते हैं, वकब्बिर हो तकबीरा, उनकी लामहदूद अज़मत का ऐलान करो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि बंदे का अल्लाहु अकबर कहना दुनिया और उसमें मौजूद तमाम चीज़ों से बेहतर है। अल्लाहु अकबर एक ऐसा जुमला है जो पूरी तारीख़ इस्लाम में हैरत अंगेज़ है। अल्लाहु अकबर मैदान जंग की गूंज है। उसको दोहराने से अल्लाह ताला की राह में लड़ने वाले अपनी इज़्ज़त, ताकत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के क़ुर्बत का एहसास करते हैं। अल्लाहु अकबर से क़ुव्वत, इस्तिक़ामत
اور اخلاص حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اس قابل بناتا ہے کہ مسلمان اپنے دشمنوں پر قابو پا لیں، بدعنوانی کا صفایا کر دیں اور متکبر ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرا دیں۔ اللہ اکبر ایک ایسا زبردست جملہ اور تحفظ کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ جب شیطان اسے سنتا ہے تو وہ خود کو چھوٹا اور حقیر محسوس کرتا ہے اور عجلت میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر مسائل کو حل کرتا ہے، تناؤ کو دور کرتا ہے اور پریشانیوں کو کم کرتا ہے۔ اللہ اکبر بیماریوں کا علاج کرتا ہے اور ہمیں خوف میں پرسکون بناتا ہے۔ جب بھی ہم پریشان ہوں، ذہنی انتشار کا شکار ہوں یا الجھن محسوس کر رہے ہوں، تب اگر ہم اللہ اکبر کہیں تو یہ اللہ اکبر کا کہنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کوئی ہے جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں، جو ان سب پریشانیوں سے بڑے اور طاقتور ہیں۔ اگر ہم اللہ اکبر سے جڑے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر ایک جملہ ہے جو بار بار دہرایا گیا ہے۔ نومولود کے کانوں میں بولے گئے اللہ اکبر وہ سب سے پہلے الفاظ ہیں جو وہ اس دنیا میں آتے ہی سنتا ہے۔ زندگی بھر ہم یہ جملہ بار بار سنتے ہیں۔ ہمارے دین کے 5 ستونوں میں سے 2 اس بیان کے گرد مرکوز ہیں، نماز اور حج۔ ہمیں اذان کے ذریعے مسجد میں بلایا جاتا ہے، جس کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے۔ اقامت اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے۔ پوری نماز کے دوران ہم اللہ اکبر کہہ کر ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف بڑھتے ہیں۔ کوئی جملہ ایسا نہیں ہے جو ہم ایک دن میں اللہ اکبر سے زیادہ مرتبہ دہراتے ہوں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، نماز تکبیر سے شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی طرف اشارہ کرتی ہے تاکہ بندے کو معلوم ہو کہ وہ کس کے سامنے کھڑا، بیٹھا، رکوع اور سجدہ کر رہا ہے۔ یہ اسے یاد دلاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے عاجزی کرے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سمجھ لے گا تو وہ نماز اور تزکیہ کے اندرونی اور بیرونی آداب کو برقرار رکھے گا اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں مشغول ہو جائے گا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گا جیسے وہ انہیں دیکھ رہا ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص اس طرح اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، سمجھو کہ وہ کائنات کے دائروں سے نکل گیا۔ اس کے بعد نماز کے ہر مرحلے میں اللہ اکبر کو دہرانے سے ہمیں ان کی عظمت کے بارے میں اپنے شعور کی تجدید میں مدد ملتی ہے۔ یہ ہمیں عاجزی اور انکساری کرنے کی یاد دلاتا ہے، جس کی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح حج اور عمرہ کے تمام مناسک میں اللہ اکبر مسلسل دہرایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب نیا چاند نظر آئے تو اللہ اکبر کہیں۔ تو عیدوں میں، سفر شروع کرتے وقت، چڑھتے وقت، مثلاً پہاڑی پر چڑھتے وقت، سیڑھیاں چڑھتے وقت، لفٹ میں چڑھتے وقت، جانور ذبح کرتے وقت، بشارت ملنے پر، اور یہاں تک کہ جب کوئی چیز جلتی ہوئی نظر آتی ہو تب بھی ہم اللہ اکبر کہیں۔ بڑے اجتماعات میں، لڑائیوں کے دوران، فوجی مہمات میں اور فتح حاصل کرنے پر اللہ اکبر کہنا بھی ایک ہمیشہ کا عمل ہے۔ یہ عمل کی عظمت کا احساس پیدا کرتا ہے اور ان حالات میں طاقت کے جذبات کو جنم دیتا ہے۔ اسی تکبیر کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ذکر کی ایک صورت ہے جو ہر مشکل اور خوشی کے موقع پر کہنے کے لیے ہم کو سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے
اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے الگ کرنے کے لیے جو ان کے دشمن ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے کہ تکبیر کو بڑے مواقع پر دہرانے کی ترغیب دی گئی ہے، مثلاً ایسے حالات یا اعمال جو بہت بڑے ہوتے ہیں یا ایسے حالات جن میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کہنا اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑے ہیں، اور یہ مواقع خواہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت کی عظمت اہل ایمان کے دلوں پر غالب رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا دین اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہوتا ہے اور بندے مسلسل ان کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب کبھی بھی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو کچھ نہیں دیا جاتا سوائے بشارت کے۔ آپ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ جنت کی بشارت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم اپنے آپ کو یہ یاد دلائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔